أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تمام قسم کی تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں دین اسلام سے نوازا، مسلمان بنایا، اور بے شمار درود و سلام ہو تمام انبیاء اور رسول پر، خصوصاً رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کی بدولت ہمیں اسوہ حسنہ ملا، زندگی گزارنے کا سلیقہ، طریقہ اور آداب زندگی ملے۔ اللہم صلی بارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج جو بات بیان کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بہت سے عبرت ہیں، بہت سے واقعات ہیں جن سے ہمیں سبق لینا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا برگزیدہ بندہ بنایا، اور آپ کی فضیلت اور عظمت یہ ہے کہ آپ انسانیت کے تیسرے باپ ہیں۔ پہلے باپ حضرت دادا علیہ السلام، پھر دوسرے نوح علیہ السلام، پھر تیسرے ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی ہی نسل جو ہے یہ ابھی تک چل رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے سب آپ کے خاندان، آپ کے خون سے تھے، آپ کی نسل سے تھے، اسی لیے آپ کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے، فادر آف پروفٹس، امام الانبیاء، سارے نبیوں کے باپ۔ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن پاک میں 63 بار آیا ہے۔ کتنے بار؟ 63، 60 پر 3، 63۔ آپ کے نام سے ایک سورت بھی موجود ہے، سورہ ابراہیم، جو آپ کی عظمت کو دلالت کرتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سراپا توحید کو بتانے میں، کفر و شرک کی مذمت میں گزری ہے۔ آپ ایک معجزانہ طور پہ کفر کے گھرانے میں پیدا ہوئے، کفر کے، لیکن توحید کا شمع لے کر اٹھے، امام الموحدین بنے اور توحید کا سب سے بڑا علم بردار بنے۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، یہ معجزہ ہے۔ اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے، جیسا چاہتا ہے، اور اپنی حکمت سے جسے چاہے نواز دے۔ تو اسی لیے اب بہت سے اہل ایمان کے گھرانے میں بھی ایسے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں جو ایمان پر نہیں رہتے یا نام نہاد رہ جاتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی آزمائش سے گزری ہے، تو ہمیں ان سے سبق لینا چاہیے۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت للہ رب العالمین، جب رب العالمین نے کہا کہ اسلام لاؤ یا میری فرما برداری کرو، تو آپ فوراً اللہ رب العالمین کے اطاعت و فرما برداری کے لیے جھک گئے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ ابراہیم علیہ السلام کو مختلف آزمائشوں میں آزمایا گیا، تو سارے آزمائش میں، سارے ٹیسٹ میں آپ اول پوزیشن سے پاس ہو گئے۔
تو جب پاس ہو گئے تو اللہ رب العالمین نے کہا انی جاعلک للناس اماما، کہ اے نبی ابراہیم میں تمہیں پوری انسانیت کے لیے آئیڈیل بنانا چاہتا ہوں، سیمپل بنانا چاہتا ہوں، اسوہ بنانا چاہتا ہوں، قدوہ بنانا چاہتا ہوں، اگزامپل بنانا چاہتا ہوں۔ ایمان ہو تو ابراہیم علیہ السلام جیسا، عمل ہو تو ابراہیم علیہ السلام جیسا، اخلاق ہو تو ابراہیم علیہ السلام جیسے، معاملات ہو تو ابراہیم علیہ السلام جیسے، کردار ہو تو ابراہیم علیہ السلام جیسے، ایک باپ ہو تو ابراہیم علیہ السلام جیسا ہو، شوہر ہو تو وہ ابراہیم علیہ السلام جیسا ہو۔ سارے کردار، سارے مراحل، زندگی کے سارے گوشے آپ کی زندگی میں پائے جاتے ہیں۔ سبق لینے کی ضرورت ہے، سیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے اللہ یہ امامت صرف مجھے ملی ہے یا میری پوری نسل کو بھی ملے گی؟ تو آپ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، ظالموں کو یہ درجہ نہیں ملتا ہے۔ تو مطلب ابراہیم اگر تمہاری نسل میں تمہارے جیسے سچے اور سیدھے راستے پر چلنے والے ہوئے تو یقیناً تمہارے جیسا مرتبہ ملے گا، لیکن اگر شیطان کی پیروی پر لگ گئے، سیدھے راستے سے بھٹک گئے تو کیا ہوگا؟ تو وہ اس مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو مطلب کیا ہوا کہ نبی کے خون اور گھرانے والے بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایمان پر نہ ہو۔ بھائی مکہ والے قریش کس کے خاندان کے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے، تو سارے قریش تھوڑی ایمان لائے، جبکہ وہ ابراہیم کے خون کے تھے، اسماعیل کے خون کے تھے۔ سارے لوگ نہیں ایمان لائے، ابو جہل نہیں لائے، ابو لہب۔ تو ایسا نہیں ہے کہ سارے کے سارے انبیاء کے گھرانے کے جتنے ہوں سب کے سب ایمان لے آئے، یہ اللہ کا فضل و کرم تھا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا آپ کی آنکھوں کے سامنے ہلاک و برباد ہو گیا، نہیں ایمان لایا۔ تو خونی رشتے اور نسبتوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے ادھر ہے کہ بھئی کیا ہے، یہ سید ہیں، یہ سادات ہیں، اس سے نہیں ہوتا، ایمان و عمل سے ہوتا ہے۔ ایمان و عمل سے دنیا بنتی ہے، نسبتوں سے کچھ نہیں بنتا ہے۔ نسبتوں سے بنتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے خونی رشتہ دار تھے جو ایمان نہیں لائے، وہ سب کے سب کامیاب ہوتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں دعا مانگنے کا طریقہ بھی سیکھنا چاہیے۔ وقت کم ہے لیکن مسائل زیادہ ہیں، باتیں زیادہ بیان کرنی ہیں، تو چند باتیں ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمائے ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام اکیلا امت تھے، امت یعنی امام تھے۔ تو مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ کوانٹیٹی نہیں دیکھی جاتی ہے، ایمان میں کوالٹی دیکھی جاتی ہے۔ ایک آدمی ہو، ایک رب کو ماننے والا ہو، توحید پر چلنے والا ایک آدمی ہو، 8 ارب آدمیوں سے بہتر ہے، 1 ارب آدمی سے بہتر ہے۔ آپ اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کی تعداد کم ہے، آپ نمبر میں تو 1 2 10 20 50 100 ہیں، آپ سچے راستے پر نہیں ہیں۔ اگر آپ سچے ہوتے تو آپ کے راستے پر چلنے والے بہت ہوتے۔ نہیں، یہ قاعدہ غلط ہے، یہ قاعدہ نہیں ہے۔ اگر گنتی پر قاعدہ دیکھا جائے تو سب سے زیادہ عیسائیوں کے ماننے والے ہیں، تو کیا ہم یہ کہہ دیں کہ وہی لوگ سچے ہیں؟ نہیں، یہی ابراہیم علیہ السلام اپنے زمانے میں اکیلے مومن تھے، لیکن اللہ نے کہا آپ امت ہیں۔ کیا ہے؟ امت۔ اکیلے کی بات نہیں ہے، بات سچائی کی ہے، بات حق کی ہے، بات رب کے راستے کی ہے، بات رب کے اطاعت و فرما برداری کی ہے۔ جو اس راستے پر ہوگا وہی وزنی ہے، وہی بھاری ہے، اور وہی سب سے اہمیت والا ہے۔ آپ یہ نہ دیکھیں بھائی فلانے راستے پر چلنے والے تو بہت کم ہیں، آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ تو صحابہ کرام کو جب کفار مکہ کہتے تھے تو وہ یہی کہتے تھے، اگر آپ لوگ حق پر ہیں تو آپ لوگ کے راستے پر چلنے والے تو ذرا سے ہیں۔
تو اس سے نہیں ہوتا ہے، نمبروں سے کچھ نہیں ہوتا ہے، ہوتا ہے سچے دل سے، سچی اطاعت و فرما برداری سے، سچے راستے پر چلنے سے۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین، آپ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ بار بار کیوں کہا؟ جہاں بھی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا یہی فرمایا کہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ وہ اس لیے کہ یہودی اور عیسائی آپ کو اپنا پیشوا مانتے تھے، اپنا رہبر مانتے تھے، لیکن یہ کفر و شرک کرتے تھے۔ تو وہی اللہ رب العالمین نے بتایا کہ تم تو نسبتیں ہو یہودی، نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے ہو، لیکن ابراہیم علیہ السلام تو توحید کے راستے پر چلتے تھے، تو تم نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کیسے بنا لیا؟ عیسائیوں کو بھی یہی مخاطب ہے کہ ہو تو تم عیسائی، نسبتیں تمہاری ابراہیم علیہ السلام سے ہیں اور کہتے ہو کہ وہ ہمارے پیشوا ہیں۔ تم ابراہیم علیہ السلام تو توحید کے راستے پر چلتے تھے، تو تم نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کیسے بنا لیا؟ وہ تو ایک اللہ کو ماننے والے تھے، تم نے تو اللہ میں دو حصے کر دیے، دو جز مان لیے۔ تو یہی بتایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام موحد تھے تو ان کے ماننے والوں کو بھی موحد اور توحید پر چلنے والا ہونا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیشہ یہ رہا ہے، آپ نے دعا بھی مانگی تو ایسے ہی مانگی۔ آج کل ہمیں اور آپ کو کوئی پریشانی ہو جاتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ فوراً ارے کسی نے کر دیا ہوگا، کسی نے لگا دیا ہوگا، کسی نے بتا دیا ہوگا، یعنی ایمان کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور مائیں بہنیں خاص طور سے، مائیں بہنیں ان کا ایمان تو کچھ زیادہ ہی کمزور ہوتا ہے، وہ تو ہمیشہ کوئی نہ کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کا عذر ان کے پاس ہوتا ہے کہ کسی کا ہاتھ ہے۔ ارے کس کا ہاتھ ہے؟ اللہ کی مرضی ہے، بغیر اللہ کے مرضی کے کوئی مصیبت نہیں آتی، اور اگر آ جائے تو وہی ٹالتا بھی ہے۔ مصیبت دینے والا بھی اللہ ہے، مصیبت ٹالنے والا بھی اللہ ہے۔ یہاں پر چلتا ہے حیدرآباد میں، قلم کے اوپر دعا پھکواتے ہیں، پھونک دو، بچہ کیا ہے امتحان میں اچھا لکھے گا، ہے نا؟ اور نہ جانے کیا کیا ہے۔ یہاں راقیوں کا بھی بہت بڑا کاروبار چل رہا ہے۔ کیا ہے بھائی؟ مصیبت مجھے ہے، دعا کرا لو فلانے سے۔ نہیں، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں دیکھے، جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا تو اس وقت آپ نے توحید کی اعلیٰ مثال پیش کی۔ ہواؤں کا فرشتہ آیا، آپ نے مدد لینے سے انکار کیا۔ پانی کا فرشتہ آیا، آپ نے مدد لینے سے انکار کیا۔ آپ نے کیا کہا؟ جس رب کے لیے میں نے یہ راستہ چنا ہے وہ رب ڈائریکٹ میری مدد کرے۔ آپ نے فرمایا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہی ہمارا بہترین کارساز ہے، اسی پر ہمیں بھروسہ ہے، وہی بہترین کام کرنے والا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی ڈائریکٹ اللہ کو بلاؤ گے تو کیا تمہاری سنے گا؟ ہاں سنے گا، ابراہیم کی سنا ہے، یونس کی پیٹ، مچھلی کے پیٹ میں سنا ہے، ایوب علیہ السلام کی سنا ہے، تو آپ کی بھی سنے گا۔ وہ اسی لیے سارے واقعات کو بیان کیا کہ آپ بھی سچے دل سے مصیبت میں ہو، پریشانی میں ہو، تکلیف میں ہو، درد میں ہو، نقصان میں ہو، خسارے میں ہو، ڈپریشن میں ہو، یا کسی بھی طرح کا مائنڈ اپسیٹ ہو گیا ہو، آپ فوراً کہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ رب العالمین مدد کرنے والا ہے۔ یہ کہہ کر تو دیکھیں، مائیں اور بہنیں تو سب سے زیادہ، جب تک وہ اپنے ماتھے کو کہیں پر جھکا نہ دیں یا اپنے جیب کسی مولوی کے سامنے خالی نہ کر دیں تب تک ان کا ایمان بھرتا نہیں ہے۔ بھائی مصیبت آئے، ابھی کسی کو بتائیں کہ بھائی آپ کو کیا پریشانی ہے، سب کچھ پریشانی ہے، استغفار کرو، تو ان کو یہ بات بہت چھوٹی لگتی ہے، اچھی نہیں لگتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سادہ سمپل توحید والا راستہ بتایا نا، لیکن اس کے الگ اگر اس کو لوٹنے والا راستہ بتایا، نہیں آپ 7,000 روپیہ دیجئے، 70,000 روپیہ دیجئے، میں دعا کرتا ہوں اور اس کے بعد ایسا سب کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ آپ کی مصیبت دور ہوتی ہے، وہ سمجھ میں آتی ہے بات۔ جب تک جیب سے جاتا نہیں ہے نا تب تک سمجھ میں نہیں آتی ہے بات، جب تک ایمان کا سودا نہیں ہوتا تب تک باتیں نہیں سمجھ میں آتی ہیں۔ اسی لیے ریڈی میڈ دعائیں کرائی جاتی ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جن کو پتہ ہو کہ کوئی بھی مصیبت آئے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اور کوئی بھی مصیبت آئے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
کتنے لوگ کو یہاں معلوم ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون صرف مرنے کے لیے نہیں پڑھتے ہیں، سارے کام کے لیے پڑھتے ہیں۔ آپ کو مچھر کاٹا تب بھی انا للہ و انا الیہ راجعون، آپ کا ٹائر پنچر ہو گیا انا للہ و انا الیہ راجعون، پیٹرول کم ہو گیا، ختم ہو گیا اچانک، انا للہ و انا الیہ راجعون، آپ گر گئے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ مرنے کے لیے نہیں ہے بھائی، یہ ساری مصیبت کے لیے ہے۔ اور اگر آپ ایسا پڑھیں گے تو اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اللہ آپ کی مصیبت کو آسان کرے گا، مدد کرے گا اور آپ ہدایت یافتہ ہوں گے، اس کا بہترین سے بہترین بدلہ دے گا۔ کتنے لوگ کو پتہ ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کب پڑھنا ہے؟ جب کوئی مر جائے یا کوئی خبر مرنے کی سنے تبھی پڑھنا ہے۔ نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے۔ کوئی بھی مصیبت، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، اینی مصیبت، اینی سچویشن، اینی پرابلم، اینی کا مطلب نکرہ ہے نا، اینی کوئی بھی طرح، کسی بھی طرح کی پرابلم ہو، کسی بھی طرح کی پریشانی ہو تو آپ کو ہی پڑھنا۔ اور کیا فرمایا؟ یونس علیہ السلام کی دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ابھی کسی سے پوچھو، کئی لوگ ہیں بتاتے ہیں مولانا صاحب مجھے یہ پریشانی ہے، ان کو یہ بتاؤ کہ بھائی یہ پڑھتے رہو، دین ایمان کے راستے پر چلو، حلال روزی کماؤ، اچھے اخلاق سے رہو، تو یہ سب باتیں اچھی نہیں لگتی ہیں۔ کیوں نہیں لگتی ہیں؟ کیونکہ سیدھا سچا اچھا راستہ بتایا نا، قرآن والا راستہ بتا دیا۔ وہ شیطان والا راستہ جب بتائیں گے تبھی بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو شیطان والا راستہ کیا ہے؟ کوئی بات نہیں، آپ کیسے بھی رہو، بس کوئی بات نہیں، اتنا خرچہ دے دینا میں پڑھ دوں گا۔ اللہ اکبر، لوگ کرتے ہیں بھائی، بازار ہے چل رہا ہے، آپ دیکھتے ہوں گے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کسی بھی طرح کی پریشانی میں ہو آپ اسے پڑھیں تو، لیکن پڑھنے کے ساتھ دوسرے سچویشن کو بھی سدھارنا ضروری ہے۔ حلال کمائی ہو، بد اخلاقی نہ ہو، کسی کا مال ہڑپ کر کے نہ بیٹھے ہوں، تب آپ یہ دعا پڑھیں، تب آپ کو وہ دعا لگے گی۔ ایسا تھوڑی ہے کہ صرف دعائیں لگے گی۔ اچھا، یہ دعا ہم لوگ معمولی سمجھتے ہیں، ارے مولانا کچھ اور بتاؤ، کچھ اور بتاؤ۔ ارے بھائی یہ سب سے بڑی دعا ہے، اس میں توحید کا واسطہ لیا گیا ہے۔ لا الہ الا انت، اے اللہ تو اکیلا ہے، تنہا ہے، یکتا ہے، تیرے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ سبحانکا، تو ہر عیب سے پاک ہے۔ اے اللہ ان دو صفت کے ذریعے سے میں وسیلہ چاہتا ہوں کہ میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے تو مجھے معاف فرما۔ یہ مطلب ہے اللہ کی توحید کا، اللہ کی پاکیزگی کا وسیلہ لگایا گیا ہے۔ لیکن سچے دل سے پڑھیں تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ تو مجھے معاف فرما، میرے ماں باپ کو معاف فرما اور سارے مومنوں کو۔ خوش بخت ہیں آپ کے لیے بھی ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی ہے، قیامت تک جتنے مومن آئیں گے سارے اس دعا میں شامل ہیں۔ تو مومن ایسے ہی ہوتا ہے، خود غرض نہیں ہوتا ہے، مفاد پرست نہیں ہوتا ہے کہ صرف اپنے لیے دعا مانگے، نہیں، اپنے لیے دعا مانگتا ہے، اپنے ماں باپ کے لیے اور سارے مومنوں کے لیے مانگتا ہے۔ یہی سچے ایمان کی پہچان ہے کہ ایک مسلمان کہیں پر بھی پریشان ہو تو درد آپ کے سینے میں ہونا چاہیے، تکلیف آپ کے دل میں ہونا چاہیے، محمد کے راستے پر چلنے والا ہو، ایک کلمہ گو ہو، دین اسلام کا پیروکار ہو تو اسے یہ درد ہونا چاہیے۔ آپ کا ایک مسلمان بھائی دنیا کے کسی کونے میں مارا جائے، اس کا درد، اس کی ٹیس اور چبھن آپ کے سینے میں ملنی چاہیے۔ آپ کم سے کم یہ دعا کریں، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو تو آسان فرما۔ اگر آپ کے دل سے یہ چیز نہیں نکلتی ہے تو ایمان ادھورا ہے، ایمان ادھورا ہے۔ اخلاص، ٹائم ہوتا جا رہا ہے، اخلاص اعلیٰ نمونہ۔ سچے دل سے کوئی کام تو کر کے دیکھیں، صرف اللہ کے لیے۔ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین۔ حنیفہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی اطاعت کرنا بغیر کسی کو خاطر میں لائے ہوئے۔ مان لیے بھائی اللہ کی بات ماننی ہے، بس بات ختم، سیدھا حساب ہے۔ اس سے چاہے رشتے ٹوٹیں، چاہے ناطے ٹوٹ جائیں،
چاہے دوستی ٹوٹ جائے، چاہے کاروبار چلا جائے، آپ ایسا جب عقیدہ رکھیں گے تب اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ جب کسی سے کہو کہ بھائی نکاح میں آسانی کرو، حیدرآباد میں اخلاص سے کوئی کام کرو، جب اخلاص سے کریں گے تو آسانی ہوگی سنت کے مطابق۔ سنت کے مطابق کیا ہے؟ سنت کے مطابق شادی ہمارے ایک استاد صاحب نے کری ہے، یہیں پر رہتے کوتھا پیٹ میں بارکس کے پاس۔ اپنے بیٹے کی شادی 18 فروری کو کری۔ کتنے کا خرچہ ہوا؟ 20,000 روپے کا۔ کتنے کا؟ 20,000 کا۔ کام کیا کرا؟ 10,000 روپے کی مہر دے دی، 5,000 روپے کی بریانی سب کو بلا کر کھلا دی، 100-150 لوگوں کو، اور 5,000 میں بقیہ 5,000 میں 2,500 کے دونوں کو کپڑے دے دیے، بس ہو گئی، ہو گیا نکاح، ایمان پورا ہو گیا۔ یہی سنت ہے، یہی مطلوب ہے، یہ نہیں مطلوب ہے آپ نکاح اور شادی کے لیے لون پر پیسے لیں، قرضوں پر پیسے لیں، 50 لاکھ کا خرچہ کریں، کروڑ روپے کا خرچہ کریں، اور اس شادی کے کرنے کے بعد ڈپریشن میں چلے جائیں، ٹینشن میں چلے جائیں، سب کو برا بھلا کہیں، دین کو چھوڑ دیں، قرضہ مانگنے میں کچھ سال لگا دیے، اب پوری زندگی چکانے میں لگا دیے۔ ابھی تک کئی لوگ ایسے ہیں، شادیاں ہو گئی 10 سال ہو گئے، زندگی گزر گئی، بال سفید ہو گئے، بڈھے ہو گئے عمر سے پہلے۔ وہ کیوں؟ سنت کا راستہ چھوڑا تو جس کی وجہ سے یہ آزمائش آئی۔ اگر آپ بھی سنت کا راستہ اپنائیں تو آسانی ہے، دین میں آسانی ہے۔ آج ہماری مائیں اور بہنیں کفار کے ہاتھ میں جا رہی ہیں، بیٹیاں اور بہنیں غیر مسلموں کے ہاتھوں میں جا رہی ہیں، غیرت ہماری نہیں جاگ رہی ہے، ہم نے رسم و رواج کو چھوڑا نہیں ہے۔ وہی کس میں شادی کریں گے؟ انصاری میں، سید خان میں، پٹھان میں، نے تو نہیں کریں گے، تو یہی ہوگا تو دوسرا کوئی لے کر جائے گا، اور شادی کرنے کے لیے جہیز مانگیں گے، اتنا تو چاہیے، تو پھر یہی ہوگا، غیر مسلم ہی لے کر جائیں گے۔ دینی تربیت نہیں ہے، ہمارے اندر آسانی نہیں ہے، ہم رشتہ ناتا آسان کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا، اسماعیل علیہ السلام نے رشتہ کر لیا، ملاقات کے لیے ایک بار آئے، پتہ ہی نہیں ہے کہ شادی ہو گئی ہے، ملاقات کرنے کے لیے آئے تو دیکھے کہ بہو کا بول چال جو ہے، چال ڈھال صحیح نہیں ہے، تو آپ نے ایک کوڈ دیا کہ دروازے کی چوکھٹ کو بدل دینا، یہ کہہ دیں ان کو۔ دونوں نے کہا تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ وہ میرے والد تھے، اور انہوں نے کہا کہ میں تمہیں طلاق دے دوں کیونکہ تم میرے لائق نہیں ہو۔ ہے کوئی ایسا سچا فرما بردار بیٹا جو اپنے باپ کی بات کو مانے کہ بھائی میرے باپ کو تم پسند نہیں ہو اس لیے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں؟ لیکن باپ کیا کرے؟ باپ تو پہلے ہی سے دکان لگا کے بیٹھا ہے، ارے نوجوانوں تم بکنے کے سامان نہیں ہو، سامان تجارت نہیں ہو، تمہارا سودا نہیں ہونا چاہیے، تم ایک بہترین مخلوق ہو، اہل ایمان میں سے ہو، پوری دنیا بھی قیمت میں لگ جائے تو تمہاری کوئی قیمت نہیں ہے۔ تو جہیز کے رسم لینے دینے سے بچو۔ پھر دوبارہ جب ابراہیم علیہ السلام آئے اور پوچھا اسماعیل علیہ السلام سے کہ کیا مسئلہ ہے، تو بات چیت اچھی رہی، تو آپ نے فرمایا جب وہ آئیں گے تو کہہ دینا کوڈ میں کہ دروازے کی چوکھٹ کو باقی رکھیں۔ تو جب آئے تو فرمایا، تو کہا کیا ہوا؟ تو ہاں وہ میرے والد تھے اور کہا ہے کہ تم اچھی ہو اور میرے لائق اور مناسب ہو، میرے زندگی میں رہ سکتی ہو، یہ بات بتا کے گئے، تب آپ نے اس رشتے کو باقی رکھا۔ تو اسماعیل علیہ السلام اپنے والد کو بھی نہیں بلایا شادی میں، اور یہاں نہ جانے کتنے بلاتے رہتے 5,000 ہو گئے، 2,000 ہو گئے، اتنی لمبی تعداد۔ اچھا ایک صاحب سے بولا بھائی اتنی لمبی دعوت کیوں کرتے ہیں؟ تو بولے کھائے بھی تو سب کہاں ہیں۔ ارے بھائی کھائے ہو تو کیوں جاتے ہو کھانے؟ جاؤ ہی میں۔ کس نے بولا؟ آسانی کا رشتہ پیدا کرو، یہ دن وہ دن دور نہیں کہ اگر ہمارا یہی رویہ رہا دین سے الگ چلنے کا، جہیز لینے کا اور دھوم دھڑام سے شادی کرنے کا، تو وہ دن دور نہیں، پوری نسلوں میں اللہ رب العالمین کافروں اور نافرمانوں کو پیدا کر دے۔
تو لہذا اپنی زندگی بچائیں، اپنے آپ کی زندگی بچائیں۔ خیر ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے ملتا ہے۔ بس اتنا ہی آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں